ایسا ایسا مستطیل قسم کا ایک نقشہ بنایا، اس میں سے ایک لمبی لائن کو کھینچا، پھر چھوٹے چھوٹے لائنوں کو بنایا، فرمایا یہ انسان کی موت، یہ سیدھا، اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے خطرات، یہ نشانی۔ ایسے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، راستہ بتایا نبی نے سیدھا، لیکن یہ ٹیڑھے راستوں پر چلے اپنے مرضی سے تو کیسے ناکام ہو۔ اے امت محمدیہ، اس سے عبرت پکڑ لو۔ اور دیکھو یہ شداد اور یہ آمان، یہ بھی مصر کی وزیر رہ چکے، اور اس مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام بھی وزیر رہ چکا، وہ کیسے کامیاب ہوا، یہ کیسے ناکام ہوا۔ اور اے لوگوں، ان سے عبرت پکڑ لو۔ دیکھو قارون کے ساتھ بھی مال تھا، اور عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھی مال تھا، وہ کیسے کامیاب ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا، یہ کیسے کامیاب ہوا اور یہ کیسے ناکام ہوا، کن بنیادوں پر یہ ناکام ہوا، یہ عبرت کی کہانیاں ہیں۔ اے لوگوں، بار بار قرآن پاک پڑھتے رہو اور اس کو دیکھتے رہو۔ دیکھو جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو سب کچھ کے ہوتے وہ کیسے ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ نمرود سے عبرت پکڑ لو، یہ کیسا ناکام ہوا۔ یہ قوم عاد، قارون کے خزانوں کو دیکھو، دیکھو اس کے خزانوں سمیت وہ زمین میں دستا رہا، اب تک دستا جا رہا ہے، کیا انجام ہوا۔ اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، یہ قرآن پاک پڑھتے رہو اور یہ عبرت کی کہانیاں ہے، اس کو اپنی زندگی کو سنوارتے رہو، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو۔ اگر ان راستوں پر چلو گے، دیکھو یہ قوم سمود کو دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ترقی جو ہے وہ تعمیرات میں ہے، ہم اچھے اچھے بلڈنگ بنا دیں گے، بڑھیا بلڈنگیں بنا دیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اوپر پہاڑوں میں گھر بنا لیں گے، نہ ہمارے پاس پانی پہنچے گا، نہ وہ ہوا سے ٹوٹے گی۔ پہاڑ تراش تراش کر انہوں نے مکانات بنائے، لیکن اور زمینوں میں کامیابی سمجھتے ہو تو دیکھو قوم سبا کو دیکھو، کیسے زبردست باغات تھے۔ ارے ایسے باغات تھے کہ خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر ان باغوں کے نیچے سے وہ گزرتے، وہ ٹوکرے خود بخود بھر جاتے، شاخ کو پکڑنے کی اور درخت کو ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ راستے پر چلتے تھے اور ٹوکرا ہوتا تھا سر پہ، وہ خود بخود ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ لیکن انجام کیا ہوا میرے محترم بھائیوں، اللہ نے وہ ڈیم سارے وہ ٹوٹ گئے، اور ان کی آبادیاں اور ان کی ساری زمینیں اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، اس لیے کہ راستہ غلط اختیار کیا۔ اے امت محمدیہ، کہیں ان کے راستوں پہ نہیں چلنا۔ دیکھو قوم عاد کیسے طاقت والی قوم تھی، ارے کھجور کو ہاتھ سے پکڑ کر اکاڑ دیا کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، ارے ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ دیکھو یہ باغ والے کا قصہ لکھا ہے، دیکھو ان کا باپ کتنا نیک تھا، وہ اس کا زکوٰۃ نکال کر وہ غریبوں مسکینوں کو دیا کرتا۔ ارے بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی تو باغ کا کیا حال ہوا۔ اے ایمان والو، اے ایمان، ان سے عبرت پکڑ لو۔ کنجوسی کر کر وہ اپنے باغ کو نہیں بچا سکے، صبح گئے تو 1.5 مٹی کا آگ اوپر سے گزر گئی تھی اور سب کے جلا کر رکھ دیا۔ خود اپنے زبان سے کہنے لگے یہ ہماری بدنیتی کی سزا ہمیں مل گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری واقعات بتا کر بتایا اے امت محمدیہ، راستہ سیدھا کر لو، سارا راستہ سیدھا کر لو، زیادہ سیدھا کرو۔ اور سارا راستہ سیدھا کیا ہے؟ یہ دو چیزیں سب کو ملی ہے، دل دیا ہے اور جسم دیا ہے۔ دل اور جسم کو درست کر دو۔ دل کو اللہ نے، جو میرے دوستوں بزرگوں، یہ دل، اس میں جو کچھ ہوگا وہ جسم سے، اعضاء و جوارح کو اللہ نے دل کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ دل سے آواز آتی ہے، کہتے آنکھ دیکھ، تو یہ آنکھ اٹھتی ہے، اور اگر وہ دل سے آگے بھائی دیکھ نیچے کر، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اے ایمان والو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والے عورتوں اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ۔ ارے میرے اللہ کا اتنا بڑا امر میرے طرف متوجہ ہے، اور یہ اللہ پاک نے مجھے جو نعمتیں دی ہے، یہ آنکھ دیا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ میں اس کو وہاں استعمال کروں جہاں اللہ چاہتے ہیں، اور وہاں سے بچاؤں جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستوں، اگر دل بنا ہوا ہوگا، ایمان ان 7 چیزوں کا بنا ہوا ہوگا، اللہ کے ذات عالی کا ایمان، فرشتوں کا ایمان، اللہ کے بھیجے ہوئے کتاب اور ان سارے واقعات کا بیان، کہ میں غلط استعمال ہوں گا تو کیا ہوگا، یہ یقین دل میں بھرا ہوا ہوگا، تو آنکھ کہے کہ بریک لگا، تو یہ بریک لگ جائے گا، آنکھیں نیچے ہو جائے گی، اور اس نیچے کرنے پر، آنکھ کو جھکانے پر اللہ